بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چوہوں کی دھار لائٹر پر پڑتے ہی ٹب میں سے ایسی آوازیں آئیں جیسے تپا ہوا سرخ لوہا یکا یک پانی میں ڈبو دیا گیا ہو۔ لمحہ برباد لائٹر کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور پانی بہت تیزی سے باتھ روم میں پھیلنے لگا۔ بیم گن کے ٹریگر سے انگلی ہٹا کر میں تیزی سے باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ شعاعوں نے لائٹر کو گلانے کے ساتھ سرامک کے باتھ ٹب کے پیندے میں بھی سوراخ کر دیا تھا جس سے پانی تیزی سے بہہ نکلا تھا۔ تجربہ کامیاب رہا۔ شعاعیں پانی میں بھی کارگر رہتی ہیں۔ سطح آب پر رہتے ہوئے زیر آب نشانے کو کامیابی سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے اس تجربے نے ہوٹل کا ٹب برباد کر دیا ہے۔ یہ لوگ آپ سے اس کا ہرجانہ وصول کریں گے۔ غزالہ میری کارروائی سے خوش نہیں تھی۔ پانی کی نکاسی کا بندوبست عمدہ ہے، دوسری نالیوں سے سارا پانی ذرا سی دیر میں بہہ جائے گا۔ میں نے اسے بازوؤں میں سمیٹ کر مسحری کی طرف جاتے ہوئے کہا ہم دونوں ٹب استعمال نہیں کرتے، ہمیں کیا پتا کہ یہ سوراخ کب اور کیسے ہوا۔ تم کہو تو میں ہوٹل والوں کو زچ کر سکتا ہوں، وہ معافی مانگ کر ہمیں دوسرا کمرہ دیں گے۔ ضرور دیں گے۔ آپ کی سنجیدگی اور متانت دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے ٹب میں بچوں جیسا کوئی تجربہ کیا ہوگا۔ شعاعوں کی تپش سے ٹب کسی طرح محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی بات اپنی جگہ درست تھی۔ لائٹر پر بیم گن سے لیزر فائر کرتے ہوئے میں اس نقطے کو فراموش کر گیا تھا۔ ہوٹل والوں کو یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ میں نے بیم گن کے ذریعے ان کے ٹب کو برباد کیا تھا۔ ٹب کی جگہ کوئی اور چھوٹی موٹی چیز ضائع ہوئی ہوتی تو اسے بازار سے خرید کر خاموشی سے تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ ٹب کے ساتھ ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس معاملے میں نجات کی ایک ہی راہ تھی کہ انجان بن کر ساری ذمہ داری ہوٹل کے عملے پر ڈال دی جائے۔ مجھے کلک تھا کہ اس نقصان کے باوجود میں بیم گن کی زیر آب کارکردگی جانچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ 12 بجے میرے لوکل موبائل فون کی گھنٹی بجی تو میرے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ وہ راجن یا چاؤ فان کے سوا کسی تیسرے آدمی کا فون نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت میرے لیے وہ دونوں ہی اہم تھے۔ ایک کی اہمیت منفی اور دوسرے کی مثبت تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو اس کی اسکرین پر چاؤ فان کا نمبر روشن تھا۔ اس وقت تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے کال وصول کرتے ہی خوش دلی سے کہا۔ اسکرین پر اس کا نمبر دیکھتے ہی مجھے کسی اچھی خبر کی آس ہو گئی تھی۔ ماسٹر میں قسمت کا لکھا بھگت رہا ہوں، آخرکار وہ 30,000 بات میں تیار ہو گئی ہے۔ اس کی آواز سے جوش اور جذبے کی بجائے تھکن کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ قسمت کا نہیں ڈان کا لکھا تھا۔ اس کی زبان سے ایک اچھی خبر سنتے ہی میرا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے۔ نمبر بڑھانے کے چکر میں تم اسے میری رپورٹ نہ دیتے تو یہ بکھیڑا نہ پھیلتا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں اس کے سامنے جاتا ہوں تو عقیدت سے میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کے سامنے اگل دوں۔ تم نے مادام کی رضامندی کی خبر بھی اس کے سامنے اگل دی ہوگی۔ ماسٹر میرا مذاق مت اڑاؤ، میں نے سب سے پہلے تمہیں فون کیا ہے۔ اب میں گھر جا رہا ہوں۔ اسے بتا دینا کہ کل رات کا پروگرام طے ہوا ہے۔ ہم دونوں تفصیلات کل طے کر لیں گے۔ اس کی آواز سے آزردگی مترشح ہو رہی تھی۔ میں اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میں نے مذاق کو طول دینے کے بجائے سنجیدگی اختیار کر لی۔ اسے کوششوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ٹھوس نتائج چاہتا ہے۔ چاند چڑھتا ہے تو دنیا دیکھ لیتی ہے، لانچ ڈوبے گی تو اسے بھی دنیا دیکھے گی۔ یہ بتاؤ کہ مجھے تو غوطہ خوری کی مشق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مادام بہت سورما قسم کی عورت ہے، راضی ہو گئی ہے تو اکیلی سب کچھ کر گزرے گی، بس تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ چاؤ فان صبح سے شہر میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے میں نے بات وہیں ختم کر دی۔ ابتدا میں چاؤ فان نے جس طرح مادام کا ذکر کیا، اس کی بنا پر میں نے اس تھائی عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ کوئی خوشحال اور رنگین مزاج عورت تھی جو اس شہر خرابات میں پیشہ ازل سے وابستہ تھی۔ یہ اس کا شوق یا ہنر تھا کہ وہ غوطہ خوری میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ چاؤ فان کی زبان سے مادام کی آمادگی کی خبر سن کر اس عورت کی ذات میں میری دلچسپی یکا یک بڑھ گئی تھی۔ میں جاننا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون تھی اور کس ڈب سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ چاؤ فان نے اگلی رات کی مہم میں میری اور مادام کی یک
سچائی کا ذکر کر کے میری آتش شوق کو بھڑکا دیا تھا۔ اگلے روز چوفان صبح 10 بجے مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ میں اپنے ہوٹل میں اس کے ساتھ دیکھا جانا پسند نہیں کرتا تھا، نہ وہ اس ڈھنگ کا آدمی تھا کہ اسے کمرے میں بلایا جائے۔ اس کے بدنگاہی کے کئی واقعات میرے مشاہدے میں آ چکے تھے۔ گاڑی میں اس شہر کی غیر معروف اور کشادہ سڑکوں پر گھومتے ہوئے اس نے رات کے پروگرام کے بارے میں انتظامات سے آگاہ کیا۔ اس میں اس کی 2 بے نام و نشان موٹر بوٹس کو حصہ لینا تھا۔ نفری کل 8 نفوس پر مشتمل ہونا تھی، کیونکہ دونوں میں سے کوئی کشتی 4 افراد سے زیادہ کا بوجھ نہیں سہار سکتی تھی۔ اس کے منصوبے میں کئی خامیاں اور کمزوریاں تھیں۔ اس نے میرے مشورے فراخ دلی کے ساتھ قبول کر لیے۔ کم و بیش 2 گھنٹوں کی مغز زنی کے بعد ہم اس مہم کی جزیات طے کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو رات کے 2 بجے شروع ہونا تھی۔ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ ظاہری طور پر وائٹ ہاک کی غرقابی چند گھنٹوں کی بات معلوم ہو رہی تھی۔ چوفان نے مجھے ہوٹل کے قریب اتارا تو میرے ذہن میں راجن کے بارے میں ایک منصوبے نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ غزالہ کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آخرکار وائٹ ہاک کی بربادی کا وقت آن پہنچا تھا، لیکن اسے یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ چوفان کی موٹر بوٹس میں زیادہ گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شمولیت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں چاہتا تو اس مہم پر غزالہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ میں اشارہ کرتا تو چوفان کی مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی پسو پیش کرتا۔ اپنے آدمیوں میں سے کسی کو چھوڑ کر وہ بخوشی غزالہ کو ساتھ لینے پر تیار ہو جاتا، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ میں خود غزالہ کو غیر ضروری طور پر اس کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ شام کو 6 بجے کے بعد میں نے راجن کو فون کرنے کا ارادہ کیا تو غزالہ چونک پڑی۔ کیا آپ مخبری کرنے کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہیں؟ اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ بہت اہم چال ہوگی۔ میں نے اسے بتایا ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں اس کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے۔ اسے ذرا بھی سراغ مل گیا تو آج کی مہم ناکام ہو سکتی ہے۔ اس ناکامی میں بھاری جانی نقصان کا بھی اندیشہ ہوگا۔ میں بھی مہم میں شریک رہوں گا۔ مجھے خودکشی کرنے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے اس کا رخسار تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم سن لو گی کہ میں اسے کس طرح بہکاتا ہوں۔ میں نے موبائل فون پر راجن کا نمبر ملا لیا۔ اس بار مجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوئی۔ اس کی آپریٹر یا سیکٹری کی آواز مختلف تھی، مگر اس نے میرا مفروضہ نام سنتے ہی لائن راجن کو منتقل کر دی۔ تم نے میری توقع سے پہلے فون کر لیا۔ راجن کی بے پروایانہ آواز آئی۔ اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے خود سے بہت کم تر تصور کر رہا تھا۔ اس کی بات جاری رہی، ڈرپوک آدمی بہت مشکل سے کوئی فیصلہ کر پاتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ مسئلہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ میں نے تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے فون کیا ہے، میں نے منکسرانہ انداز میں کہا۔ اس نے مجھے آگے بولنے کا موقع نہیں دیا اور کہا، تم میری فکر مت کرو، میں سوتے ہوئے بھی ہوشیار رہتا ہوں۔ بہت سے لوگ میری دیکھ بھال کرتے ہیں، مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ دشمن تمہیں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ مجھے یہ خبر اتفاق سے ملی تو میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ میں نے ایک ہی سانس میں بات پوری کر ڈالی۔ میں ایسی ہوائیوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی آواز سے بے پرواہی جھلک رہی تھی۔ تم کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ ایسی خبر کون دے گا؟ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے اتفاق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ اگر تم یقین نہیں کرتے تو نہ کرو، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میرا اتنا خیال کیا۔ اس کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی کاٹ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے دشمن میری نظروں میں رہتے ہیں، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ صرف ایک دشمن روپوش ہے، اس کے لیے میں نے تم کو دعوت دی ہے۔ وہ میری زبان سے کچھ سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس موضوع پر راجن سے میری زیادہ بات نہ ہو، مگر مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرے کہے ہوئے الفاظ کو اس بری طرح نظر انداز کرنے پر تل جائے گا۔ میں نے اپنا کام کر لیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جب اسے وائٹ ہاک کی تباہی کی خبر ملے گی تو میرے الفاظ ایک دہشت ناک بازگشت کی طرح اس کے ذہن میں گونجیں گے اور وہ مجھ سے تفصیلی بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ڈینی کی تلاش شروع کر دی ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ تم سے یا تمہارے آدمیوں سے ملے بغیر کام نہیں ہو سکے گا۔ میں کل یا پرسوں تک تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تلاش کا کام میں صرف تم پر چھوڑ دوں گا۔ اس نے
نے وضاحت کی، میرے آدمی شکاری کتوں کی طرح اسے تلاش کر رہے ہیں، تم سے میں نے صرف اس لیے بات کی ہے کہ تم اسد کے ساتھی ہو، اندر کی خاص باتیں جانتے ہوگے، سب سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ تم ڈینی کے ہم وطن ہو۔ پردیش میں آدمی اپنے ہم وطنوں سے آسانی سے ڈسا جاتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں تمہاری کامیابی کا امکان زیادہ روشن ہے، یہ نصیب کی دوڑ ہے۔ میں نے حسرت سے کہا، بڑے انعام میرے مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں تو تمہارا لشکر بھی ڈینی تک نہیں پہنچ سکے گا، جلدی فیصلہ کرو اور اپنی توجہ ڈینی پر مرکوز رکھو، فضول باتوں پر دھیان مت دو۔ یہ کہہ کر راجن نے فون بند کر دیا۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اپنی بات اس تک پہنچائی ہے، غزالہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے آپ کی وارننگ کو کوئی اہمیت نہیں دی، اگلی صبح نمودار ہونے سے پہلے وہ اپنی اس بے نیازی پر پچھتائے گا۔ دل چاہ رہا ہے کہ اب اس سے اپنے اصل روپ میں شوبراج کے سیٹلائٹ فون نمبر پر بات کروں تاکہ اس کے دماغ میں گھسا ہوا خناس نکل سکے۔ یہ ہرگز نہ کریں، میں فون توڑ دوں گی، اس نے ہنس کر دھمکی دی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، میں غزالہ سے باتوں میں مصروف رہا، لیکن اس دوران میں میرے وجود میں رفتہ رفتہ عجیب سی بے چینی سرایت کرتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں بہت بڑے بڑے مار کے سر کر چکا تھا، لیکن کبھی ایسے بے نام اضطراب سے دو چار نہیں ہوا تھا۔ وہ تجربہ میرے لیے نیا اور پریشان کن تھا۔ غزالہ میری ہمدم اور رمز شناس تھی، اس نے وہ کشیدگی میری آنکھوں میں پڑھ لی اور مجھ سے اس بارے میں سوال کر بیٹھی۔ وہ میرے اندر کا ایک راز تھا، ایک ہلکی سی کمزوری تھی جسے میں اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے سوال کیا تو میں نے جلاہٹ سی محسوس کی۔ اسے جواب دیتے ہوئے میرے اندر مزاحمت اور توانائی کی ایک لہر پیدا ہوئی اور میں تیزی کے ساتھ اس اضطراب کی کیفیت سے نکل گیا۔ غزالہ نے میرے رد عمل سے میرے موڈ کا اندازہ لگا لیا اور بات کا رخ اوپر کی لاش کی طرف گھما دیا۔ اس کی لاش کو جہانگیر کے گھر سے نکال کر ٹھکانے لگائے کم و بیش 1.5 دن گزر چکا تھا۔ لاش کے دریائی اچھال کے لیے وہ مدت بہت کافی تھی، لیکن پاکستان سے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ میں خود بھی اپنے چکروں میں اس طرح الجھا رہا کہ اول خان کو فون کرنے کا خیال نہیں آیا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح اس بارے میں خود پیش رفت کر کے کچھ پتہ چلانے کی کوشش کروں گا۔ 10 بجے ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ شکم سیر ہونے کے بعد خون کا دوران معدے کی طرف منتقل ہوا تو وجود پر ہلکی سی سستی سوار ہونے لگی۔ ٹیلی ویژن مسلسل آن تھا، غزالہ نے اس کی آواز بھی کھول دی۔ وقت کا سفر جاری رہا۔ رات کے 1 بجے میں لباس تبدیل کر کے روانگی کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ آخرکار چاؤفان کا فون آ گیا۔ اس کی آواز تر و تازہ تھی، تھکن اور بیزاری کے اثرات کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ اس نے ہوٹل کے قریب پہنچنے کی اطلاع دی تو مجھے فون پر ہنسی کی کھنکتی ہوئی نسوانی آواز بھی سنائی دی اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ شاید وہ درپیش مہم کے لیے مادام کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا۔ میں نے غزالہ کو خدا حافظ کہا۔ اس نے کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کر کے خود کو کمرے میں مکفل کر لیا۔ مجھے انتظار کرنا پڑا، نہ چاؤفان کو میرے لیے رکنا پڑا۔ میرے باہر نکلتے ہی اس کی سیاہ ایکارڈ میرے قریب رکی اور اس کے برابر والی نشست پر بیٹھی ہوئی گوری اور حسین خاتون کو دیکھ کر میں لمحہ بھر کے لیے بونچکا رہ گیا۔ اس کے بارے میں چاؤفان نے کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ واقعی بلا کی حسین تھی، ستواں ناگ، بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اور مسکراتے ہوئے یاقوتی لب ہر تسنا پاک ہونے کے باوجود کشش انگیز تھے۔ وہ ان غیر معمولی لوگوں میں سے ایک تھی جنہیں پہلی نظر میں دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا۔ گاڑی رکتے ہی وہ دروازہ کھول کر ایک ادا سے نیچے اتر آئی۔ اس نے مسکراتی ہوئی شوق نظروں سے میری طرف دیکھا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اس کی شخصیت اور نکھر آئی۔ وہ عام تھائی عورتوں کے برعکس دراز قامت تھی۔ اس نے بغیر آستینوں والی سرمئی ٹی شرٹ اور نہایت چست جینز پہنی ہوئی تھی۔ قدرت نے اسے خد و خال کے حسن کے ساتھ بے مثال جسمانی تناسب بھی عطا کیا تھا۔ شاید چاؤفان نے اسے میرے بارے میں بتا دیا تھا۔ اگلی نشست سے اتر کر وہ کندھا مارتی ہوئی میرے قریب سے گزری اور مڑے بغیر پچھلا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ
بیٹھ گئی۔ ماسٹر گاڑی میں آ جاؤ، چاؤفان کی مودبانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں بس لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکا تھا اور چاؤفان کو اپنی خبیثانہ فطرت کے اظہار کا موقع مل گیا تھا۔ میں پھرتی سے اس عورت کی خالی کی ہوئی نشست پر بیٹھ گیا۔ ماسٹر یہ مدام ہے، آج رات کے لیے تم دونوں ایک دوسرے کے معاون رہو گے، اس نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اخلاقاً اپنا سر گھمایا اور اس خوب روح خاتون نے بے حجابی سے اپنا داہنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے نرمی سے اس کا گداز اور ملائم ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ میں چاؤفان کو فکرہ بازی کا کوئی نیا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ عقب نما آئینے میں پیچھے کا جائزہ لے رہا ہوگا۔ مدام نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبا کر کہا، چاؤفان تم سے ڈرتا ہے؟ کل سے ماسٹر کی راٹر لگائی ہوئی تھی، ابھی راستے میں پتا چلا کہ تمہارا نام علی ہے، بہت چھوٹا اور خوبصورت نام ہے تمہارا۔ یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے کہ چاؤفان مجھ سے ڈرتا ہے۔ میں نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ ماسٹر یہ نہ کہو، میں تمہارا بہت احترام کرتا ہوں، چاؤفان بولا۔ اس کی مسمی آواز سن کر مدام نے زندگی سے بھرپور ایک ہلکا سا کھنکتا ہوا کہکہا لگایا، پرجوش انداز میں دوسری دفعہ میرا ہاتھ دبایا اور چھوڑ دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ چاؤفان ناموں کے معاملے میں بہت بے پرواہ ہے، تمہیں صرف مدام کہتا ہے۔ کیا یہ خطاب تمہیں ادھورا محسوس نہیں ہوتا؟ تعارف حاصل کرنے کے لیے خوبصورت طریقہ ہے۔ مدام نے میری بات کو سراہا، تم مجھے لی کہہ سکتے ہو، میرا پورا نام لی سیاؤ پونگ ہے۔ لی سیاؤ پونگ، میں نے اس کا پورا نام دہراتے ہوئے کہا۔ خاصا خوبصورت اور رسیلا نام ہے، مدام لی بھی کہا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں یہ تمہیں مدام کیوں کہتا ہے؟ میرے پاس آوارہ اور خوشامدی مرد آتے ہیں۔ اس نے بے حجابی سے اپنی مصروفیات کی تشریح بیان کر ڈالی۔ وہ سب مدام کہتے ہیں، میرا اصل اور پورا نام بینکاک میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ میں نے اپنی نشست میں ترچھاتے ہوئے پوزیشن تبدیل کی تو لی کی چمکتی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ مدام یہ زیادتی ہے، تم مجھے بھی ان مردوں میں شمار کر رہی ہو۔ چاؤفان نے اسے احتجاج کیا، میں آوارہ ہوں نہ خوشامدی، کبھی کبھی تم سے ملنے آتا ہوں، تم میرے اچھے دوست ہو۔ تمہارا ماسٹر بھی عمدہ آدمی معلوم ہوتا ہے، کام ہو جانے کے بعد کبھی اسے اپنے ساتھ لے کر میری طرف آؤ، میں ماسٹر کو ضرور لاؤں گا، چاؤفان نے پورے خلوص سے کہا۔ اب ذرا کام کے بارے میں کچھ بات ہو جائے، ساحلی کھاڑی میں پہنچتے ہی ہمیں تیاری کرنا ہوگی، تم اپنے حصے کے کام کے بارے میں سوچو، لی نے جواب دیا۔ میری بوٹ پر ایک پائلٹ اور دوسرا اس کا مددگار ہوگا، مجھے اس کے کیبن میں علی کی مدد سے غوطہ خوری کا لباس پہننا ہے اور میں تیار ہو جاؤں گی۔ بوٹ مجھے سفید لانچ کے قریب پہنچا دے گی تو میں سامان لے کر پانی میں اتر جاؤں گی، مجھے اور کون سے حال چلانا ہے۔ لی کا بیان سن کر مجھے اپنی کنپٹیاں چٹکتی ہوئی سی محسوس ہوئیں۔ چاؤفان سے بھی فوری طور پر لی کی بات کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ گاڑی کے کیبن میں سحر انگیز سکوت چھا گیا۔ چاؤفان شہر کی کشادہ اور خالی سڑکوں پر اپنی گاڑی کو بہت برق رفتاری سے اس ویران ساحلی علاقے کی طرف دوڑا رہا تھا جہاں ایک کھاڑی میں اس کے آدمی سارے ساز و سامان کے ساتھ ہمارے منتظر تھے۔ وہ سفر طویل تھا، گاڑی میں کچھ دیر سکوت چھایا رہا۔ رات کے گہرے سناٹے میں چاؤفان کی سیاہ ایکاڑ شہر کی سڑکوں پر تقریباً بے آواز دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی کے چاروں شیشے چڑھے ہوئے تھے، اس لیے انجن کے باہر پھیلنے والی آواز اندر نہیں سنائی دے رہی تھی۔ شاید ہر مہنگی اور بڑی گاڑی میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اندر بیٹھنے والے سوار باہر کے شور و گل اور آلودگی سے محفوظ رہتے ہیں۔ گاڑی کا ایئر کنڈیشنر شروع سے چل رہا تھا، باہر کی گرمی اور حبس کے مقابلے میں اندر کا موسم بہت خوشگوار تھا۔ ابھی میں نے غور کیا، اچانک گاڑی کے کیبن میں لی کی پر اشتیاق آواز ابھری، میرے اور تمہارے نام میں حیرت انگیز یکسانیت ہے، لی اور علی دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ جو کچھ کہا گیا وہ میرے لیے تھا، اس کا جواب دینا ضروری تھا۔ میں نے کسی خاص دلچسپی کے بغیر کہا، کیا تم اتنی دیر سے خاموش رہ کر اسی نقطے پر غور کر رہی تھیں؟ اس نے ہلکا سا زندگی سے بھرپور کہا لگایا، تم دراز قامت اور صحت مند ہو، تمہارا وجود ایک نقطے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے انگریزی لفظ پوائنٹ کے دوہرے مفہوم سے فوری فائدہ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔
گاڑی میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں چاؤفان کی معنی خیز آواز ابھری، تم ماسٹر کے بارے میں سوچ رہی تھی، تم خود بتاؤ۔ لی اس سے مخاطب ہو گئی، کیا ایسا شاندار آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے؟ ضرور سوچو، لیکن ماسٹر ذرا دوسری قسم کا آدمی ہے۔ چاؤفان کا لہجہ ذو معنی تھا۔ آدمی کسی بھی قسم کا ہو، عورت اس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ماسٹر نے شادی کی ہوئی ہے۔ چاؤفان نے اپنی دانست میں لی کی امیدوں پر پانی پھیرنے کی نیت سے انکشاف کیا۔ چاؤفان، تم ڈرائیونگ پر دھیان دو، میں لی سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ میں نے بوکھلا کر اسے ٹوک دیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ جوش میں آ کر لی کو یہ نہ بتا دے کہ میری بیوی بھی بینکاک میں میرے ساتھ موجود تھی۔ چاؤفان اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ میری اس ہدایت کا مدعا بانپ گیا۔ اس نے ایسی بھرپور خاموشی اختیار کی کہ سفر کے اختتام تک از خود دوبارہ اپنی زبان نہیں کھولی۔ تمہارا کیا اندازہ ہے میں نے تمہارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ پچھلی نشست سے لی کی اٹھلائی ہوئی آواز ابھری، وہی جو کچھ اچھے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ ایک مرتبہ پھر مترنم آواز میں ہنس پڑی، تم باتوں میں بہت تیز ہو، ذرا مجھے پتا تو چلے کہ اچھے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دوستی کرنے اور اسے بڑھانے کے سوا کیا سوچ سکتے ہیں؟ دوستی تو اسی وقت ہو گئی جب ہمارا تعارف ہوا تھا۔ میں اسے بڑھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کر اعتراف کر لیا، کل شام کو وقت ہو تو چائے میرے ساتھ پی لو، یہ صرف ہم دونوں کی ملاقات ہوگی۔ چاؤفان تمہیں میرے گھر پہنچا کر واپس چلا جائے گا۔ کیوں چاؤفان، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں ہر حال میں خوش رہنے کا عادی ہوں، ماسٹر چاہے گا تو میں تمہاری چوکھٹ پر بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار بھی کر لوں گا۔ چاؤفان نے مرجائی ہوئی آواز میں جواب دیا، اس میں اس قدر افسردہ ہونے کی کیا بات ہے؟ لی نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، دو مرد کسی عورت سے ملنے جائیں تو ان میں سے ایک کو کسی نہ کسی طرح اپنا وقت گزارنا ہی ہوتا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے ماسٹر کی واپسی کا انتظار کرنے کی بجائے واپس لوٹ جاؤ۔ علی بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے، ہماری ملاقات طویل بھی ہو سکتی ہے۔ تم بلا وجہ بیچارے چاؤفان کی ٹانگ کھینچ رہی ہو۔ میں نے ان دونوں کی باتوں میں دخل انداز ہوتے ہوئے احتجاج کیا، ابھی مجھ سے کوئی پروگرام طے نہیں ہوا اور تم نے اسے واپسی کا راستہ بتانا شروع کر دیا۔ مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو، لی نے ہلکی سی بے پروایانہ ہنسی کے ساتھ کہا، میں پہلی نظر میں اندازہ لگا چکی ہوں کہ تم جمال پرست ہو، مجھ سے دوسری ملاقات کا موقع نہیں کھونا چاہو گے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اس کے الفاظ میں بلا کا اعتماد رچا ہوا تھا۔ اس کی بے باکی کے سامنے میں خود کو کمزور پڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کار کے خن کے کیبن میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں شاید میری آنکھوں کی تحریر پڑھ لی تھی۔ اس کے کہے ہوئے کو مان کر میں اپنی شکست کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سنبھل کر پوچھا، اچھے لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں سب کچھ بھول بھال کر کل تم سے ملنے کے لیے چلا آؤں گا۔ کل کی ملاقات کا انحصار آج کی کارروائی کے نتیجے پر ہوگا۔ ہم کامیاب رہے تو کل اس کامیابی کا جشن ضرور منائیں گے، کسی وجہ سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو پروگرام ملتوی ہو جائے گا۔ پتہ نہیں تم ایسی قنوتیت کی بات کیوں سوچ رہے ہو؟ میں خوش گمان عورت ہوں، جو کچھ کرتی ہوں اس کے ہو جانے پر پورا یقین رکھتی ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سمندر کے سینے پر وائٹ ہاک کی آخری رات ہے، صبح وہ سمندر کی تہہ میں ہوگی، وہ ڈوب جائے گی تو تم میرے ساتھ چائے پینے کے لیے ضرور آؤ گے۔ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ بوٹ بینکاک کے معزز شہریوں کی ایک عمدہ تفریح گاہ ہے، اسے برباد کرنا ظلم ہوگا، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ ہم اس کے پیندے میں جاسوسی کے آلات لگا کر صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ راجن اس تیرتے ہوئے عشرت قدے کی آڑ میں کیا کیا کر رہا ہے۔ میں نے پرسکون لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ بوٹ کی تباہی کے بارے میں اس کے الفاظ سن کر اندر سے دہل گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں چاؤفان پر لعنت بھیجی۔ مجھے شبہ تھا کہ اس نے لی کے ساتھ تخلیے میں گزارے ہوئے خوشگوار لمحوں کے سرور میں آ کر یقیناً ایسی کوئی بات کہہ دی تھی جس کی بنا پر لی کو ہمارے اصل منصوبے کی بھنک مل چکی تھی۔ ماسٹر، چاؤفان کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، اچھا ہوا تم نے بات صاف کر دی۔ مدام کو شبہ ہو رہا ہے کہ ہم وائٹ ہاک کو
دھماکے سے اڑا کر سمندر میں غرق کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے غصے سے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں اس کی توجہ سڑک پر مرکوز تھی۔ میں نے ذرا چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، لی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی موجود تھی تو تم کو اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ اس وقت میری زبان سے کوئی ہلکی بھاری بات نکل گئی ہوتی تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا۔ لی اپنی کھنکدار آواز میں دھیرے سے ہنس دی اور بولی، میں عورت ضرور ہوں مگر اپنی عمر کے مردوں سے زیادہ تجربے کار ہوں۔ میرا زیادہ وقت برے لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کالے دندوں میں کوئی ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کے لیے اتنے پاپڑ نہیں بیلتا، موقع ملتے ہی اپنے دشمن کی گردن توڑنے کی فکر کرتا ہے۔ مجھے الو بنانے کی کوشش مت کرو، مجھے وائٹ ہاک سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ میں نے تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ بات تم بھی جانتی ہوگی کہ راجن وائٹ ہاک پر بہت کم وقت گزارتا ہے۔ بوٹ کو اڑانے کی صورت میں اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ بوٹ پر کام کرنے والے بیچارے ملازم مارے جائیں گے، انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم ان کی جان کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ان باریکیوں میں نہیں پڑتی، لی نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میری چھٹی اسے شروع سے کہہ رہی ہے کہ چاؤ فان کی نیت خراب ہے، تم دونوں راجن کی بوٹ کو سمندر میں ڈبونا چاہتے ہو۔ نہیں لی، تمہارا یہ شبہ غلط ہے، میں نے ذرا جذباتی لہجے میں کہا۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ شبہ ہونے کے باوجود تم چاؤ فان کے ساتھ آنے پر تیار ہو گئیں۔ کیا اس خیال سے تمہیں خوف نہیں آیا؟ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔